اس کا یہاں ذکر ہے. الی المسجد الاقصی، مقصد کیا تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں. اللہ کریم نے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو وہاں تک لے کے گئے جس کو ہم معراج نبی کہتے ہیں. تو آپ نے ایک بی ٹیم کے طور پر حبشہ میں ایک پوری جماعت بٹھا کے رکھی. اگر خدا نخواستہ اللہ کے راستے ہم سارے شہید بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری داستان سنانے والا، پیغام دینے والا تو رہنا چاہیے. حضرت اقبال نے بھی ذکر کیا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ. قرآن نے بھی کہا کہ ہم آپ کو وہ اعزاز دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. جب یہ لیلۃ القدر لوٹ کے آتی ہے، جب یہ عید الفطر الاضحیٰ کے مواقع لوٹ کے آتے ہیں، جتنی برکتیں پہلی دفعہ نازل ہوئیں، یہ قیامت تک جب تک یہ سلسلہ قائم ہے یہ نازل ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ایوریون، میں ہوں روشنا ضمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں TSR پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم اور روحانی واقعے کے حوالے سے ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزاتی سفر پر لے کر گئے. اور انتہائی اہم رات اس لیے ہے کیونکہ عبادات کے حوالے سے کافی اس کی خاصیات ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان تمام تر پہلوؤں کو آج ہم جانیں گے. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بار پہلے TSR کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم نے ان سے کافی معلومات حاصل کی. اسلامی واقعات کے حوالے سے ان کی بڑی مختصر اور میں بولوں گی کہ بڑی ڈیٹیلڈ مکس اینڈ میچ گفتگو تھی، اور وہ ایسی گفتگو تھی جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمارے ویورز کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اسی فیڈ بیک کے حوالے سے ہم نے آج انہیں دوبارہ پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا. جو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم اس واقعے کی یعنی شب معراج کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، اور ہماری جو آج کل کی نئی زندگی ہے، یا میں بولوں گی جدید دور کی جو زندگی ہے، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں اس کو بھی جانیں گے. محمد عظیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. سر شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم شب معراج کے حوالے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سوالات کی جستجو زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور ہمارے شاید وہ ذہن آج کل اس طرح سے ہے کہ سوال کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہماری زیادہ ہوتی ہے. ہم ہر چیز کو کوشچن کرتے ہیں، ہر چیز میں سوالات نکالتے ہیں. اور تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کہ یہ جو شب معراج کا واقعہ ہے، قرآن و حدیث کی تناظر میں یا ان کی روح سے شب معراج کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں تاکہ ہمارے جو آج کل کے بچے ان کو تھوڑی معلومات حاصل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کمال شفقت اور محبت فرما کے مجھے ایک ایسے خوبصورت موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا ہے جو یقیناً اسلام کا طرز امتیاز ہے. کیونکہ یہ معراج صرف معراج نبی نہیں، یہ بلکہ معراج امت ہے. صرف معراج امت نہیں بلکہ معراج انسانیت ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. حضرت اقبال نے بھی اس کو معراج انسانیت سے تعبیر کیا. تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے کیا تعلیم ملتی ہے، پیغام ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اس سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے. اور جو آج کل مختلف اعتراضات یا سوالات یا اشکال پیش کیے جاتے ہیں ان کا بھی بڑا مثبت جواب جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اور اکابرین کی تعلیمات میں موجود ہے. تو سب سے پہلے سورۃ الانبیاء 15واں پارہ جو اس کی ابتدائی سب سے پہلی آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اس میں دو ٹوک الفاظ ہیں، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسری سیر کروائی. اسرا عربی میں رات کی ویسے سیر کو کہتے ہیں، آگے اس کی وضاحت بھی آگی.
اسرا بعبدہ، اپنے یہ خاص الخاص بندے کو، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، آسرا پا انتظار تو منتظر، تو خاص بندے کو لیلن وضاحت ہوگی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، ساری رات نہیں صرف کی، تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام عام طور پہ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ شریف، ظاہر عام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یہ بیت المقدس میں جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا اس پہ بیت معمور پہ بھی ایک جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس مسجد کی طرف اشارہ ہے، دور کی چیز۔ بہرحال جو زیادہ مفسرین نے اس کی یہی وضاحت کی ہے کہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، وہاں اس کا یہاں ذکر ہے، الی المسجد الاقصی۔ مقصد کیا تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں، قدرت کی نشانی، ہاں، الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد اللہ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں، اور تاکہ ہم پھر دکھائیں اپنے نبی کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں، انہو، بے شک وہ، سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر سورہ نجم کے اندر بھی مزید اس کی تفصیلات جو ابتدائی 18 آیات ہیں کم و بیش اس میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، پھر آگے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پھر آگے جا کے پھر ذکر کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر آگے پھر ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغیٰ، قسم ہے ستارے کی جو بلند ہوا، میرا محبوب جو ہے نہ تو بھٹکا ہے اور نہ ان کی نظر بہکی ہے، اور جو کچھ وہ زبان سے کہتا ہے وہ تو صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ پھر آپ قریب ہوئے، پھر اللہ بھی قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، پھر او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے۔ اب ظاہر قرب کا جو عرب کے نزدیک آخری تصور تھا وہ یہی تھا کہ دو کمانوں کو جوڑ کے ایک تیر دونوں سردار مل کے پھینکتے، سمجھتے کہ اب ہم شیر و شکر ہو چکے ہیں، اب ہمارا مرنا جینا خوشی غمی ہر شے ایک ہو چکی ہے۔ تو اب ان کے نزدیک قرب کا آخری یہی درجہ تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ تمہارے معیار ہیں، او ادنا، بلکہ میرا نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے سے بہت سی باتیں کی، تو کیا باتیں کی؟ ما اوحیٰ، جو ہم نے چاہا کی، ان میں سے کچھ پھر آقا علیہ السلام نے ہم آگاہ فرمایا، جس طرح 5 وقت کی نماز کا ذکر ہے، پھر جنت اور دوزخ میں جو آپ نے مشاہدات کیے، پھر اللہ کریم کے دیگر جو ملائکہ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، پھر اللہ کے قرب کے جو مختلف درجات ہیں، وہ تقریباً 15+ جو بہترین صحابہ کرام ہیں جو اس وقت مکہ میں موجود تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے براہ راست وہ ساری گفتگو سنی، تو انہوں نے اس کی تفصیلات پھر احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر یہ واقعہ بالکل 100% موجود ہے۔ ویسے تو آپ کو 34 کے لگ بھگ مفسرین نے لکھا معراجیں ہوئیں، ان میں زیادہ تر روحانی معراجیں تھیں یا منامی تھی خواب کے اندر یا روحانی طور پہ، لیکن یہ سورۃ الانبیاء پہلے جو 15ویں پارے کی پہلی آیت پہ یہ معراج، یہ روح مال جسد ہے، یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ کریم نے گویا کہ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کو وہاں تک لے کے گئے، جس کو ہم معراج النبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ معراج النبی تاریخی اعتبار سے کن حالات کے تناظر میں وقوع پذیر ہوئی ہے، کن حالات کے تناظر میں پیش آئی؟ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جہد مسلسل بھی ہے، اور مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ وہ جو جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو مجھے حامان اور شداد آ جائیں، تو وہ ایک جو بنیادی ٹسل تھی، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، مین تو فکر تصور توحید تھا کہ
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا بھی عبادت کسی کے نہیں. یہ لات مناد حب العزا یغوث وبعد نصر، یہ جو 360 آپ نے بت بنائے ہیں یہ پوجا کے لائق نہیں ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ تصور توحید اور تصور رسالت اور پھر تصور آخرت یہ ایک اہم ترین موضوع تھا. وہ نہیں چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے بت ہی ہماری روزی روٹی ہیں. مختلف قبائل نے بت رکھے ہیں، ان کے چڑھاوے آتے ہیں، آمدنی ہوتی ہیں. پورے خطہ عرب میں ہمیں ایک مذہبی قیادت اور سیادت حاصل ہے، اور پوری دنیا میں ہمارا سفر تجارت کا جاتا ہے، جس کا سورہ قریش میں بھی ذکر ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو ہم نے تجارت کے جو سردی گرمی کے ان کے قافلے جاتے ہیں اس سے بڑی برکت ملی. قریش کے بلے بلے ہیں، ہر طرف ان کی قیادت ہے. تو وہ سمجھتے کہ یہ بت پرستی یہ ہمارا ایک روزگار بھی ہے، ہماری مذہبی معاشرتی معاشی تہذیبی ایک پہچان بھی ہے. تو اس بنا پہ مکہ کے اندر ان گنت مسائل و مصائب، اتنے مشکلات کہ آپ کی اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی اپنے داماد کو بھی آپ نے حبشہ بھیج دیا. حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنی بیٹی اسما، اپنے داماد 100 سے زیادہ جو بڑے اکابرین مسلمان تھے، بڑے مخلصین تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ سب کو ہی یہ رگڑ جائیں. تو آپ نے ایک بی ٹیم کے طور پر حبشہ میں ایک پوری جماعت بٹھا کے رکھی. اگر خدا نخواستہ اللہ کے راستے ہم سارے شہید بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری داستان سنانے والا، پیغام دینے والا تو رہنا چاہیے. یہ آپ کی مینجمنٹ کا ایک سٹریٹجی تھی. اور جب تک جو ہے وہ مکے کے سارے حالات کنٹرول میں نہیں آئے، آپ نے ان کو سب کو آنے نہیں دیا. جب دیکھا کہ اب حالات مکمل اسلام کے موافق ہو چکے ہیں، پھر سارے وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے. تو وہ جو نبوت کا 10واں سال ہے جس میں ایسے نامساعد حالات آپ کو پیش آئے کہ آپ کے جو مہربان چچا حضرت ابو طالب تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اس کے 35 دن بعد آپ کی جو سب سے مہربان اور خاتون اول سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے بڑے احسانات اہل مکہ پہ پورے خطہ عرب میں ان کا ایک احترام تھا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں. تو ان حالات کے تناظر میں جو ہے پھر حالات ایسے ٹائٹ ہوئے کہ آپ پھر طائف میں چلے گئے کہ چلو وہاں جا کے کوئی تبلیغ کرے، شاید انہیں کوئی حیا آئے اور وہ دین حق کو قبول کریں. لیکن انہوں نے بھی پراپرلی بلکہ بہت ہی زیادہ آپ کو اذیتیں دیں، خون لہو لہان بھی کیا، اور حالات اتنے ناسازگار ہوئے کہ فرشتے نے کہا حکم دیں کہ ہم پھر ان کو تباہ کر دیں. تو فرمایا نہیں میں زحمت نہیں، رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ ان کے نسلوں میں ایسے نیک پاکیزہ مردان باخدا پیدا کریں گے. تو طائف سے بھی شدید مشکلات اور وہ بظاہر مایوسی، جب مکے میں واپس آئے تو مکے میں نہ داخل ہونے دیں. وہ بھی تقریباً 3 دن 3 راتیں کھلے آسمان کے نیچے. امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبی، سارے اعزازات ہیں، لیکن یہ مشکلات جو ہیں یہ پارٹ آف گیم ہے. یہ تو ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آخر میں کہا بشر الصابرین. یہ 5 پریشانیاں تو آئیں گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، جانوں کا نقصان، مالوں کا. تو اس وقت پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا نے سارے اپنے دروازے محبتوں کے، چاہتوں کے، قبولیت کے بند کر دیے. اے میرے محبوب، ہم آپ کے اپنے کرم کے، جنتوں کے سب کے دروازے کھول کے ہم آپ کو اپنی قدرت کی وہ ساری عظیم و شان نشانیاں بھی دکھاتے ہیں. ملائکہ بھی استقبال کریں گے، 1,24,000 کم بیش انبیاء بھی مقتدی بنیں گے، اور پھر وہ آپ کو درجہ دیں گے جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں ملا. اپنے دیدار سے بھی مشرف کریں. بہت خوب. علامہ صاحب، آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ واقعہ سننے میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اتنا دلکش ہے کہ جن کے ساتھ ہوا ان کے لیے تو کیا ہی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سفر کے آخر میں آپ کو کچھ نہ کچھ اعزاز ملتا ہے، کچھ انعام ملتا ہے. وہ سفر کی جب اختتام ہوتا ہے تو منزل پہ کچھ نہ کچھ انعام آپ کے لیے موجود ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سفر تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن اعزازات سے نوازا؟ دیکھیں، یہ اعزازات ایک تو آپ کی ذات تک ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین مسجد اقصی میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سارے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس پہ عبدالحق مقدس دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ حمد خداوندی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ سب سے اول بھی آپ کو تخلیق کیا، نبوت کا تاج دیا، نبیوں سے اللہ نے عہد لیا میرا نبی آئے گا تو اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، اور سب سے آخر میں پھر آپ کو بھیجا۔ حضرت اقبال نے بھی ذکر کیا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو وہ سارے نبی جو حضور کی آمد کا اعلان کرتے رہے تھے، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آ رہا ہے وہ احمد جن کا نام ہے، جن کے لیے یہ ساری کائنات کی بزم سجی ہوئی ہے، وہ تشریف لانے والا ہے، وہ استقبال میں کھڑے ہیں، آپ ان کو امامت کروا کے امام الانبیاء امام المرسلین کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ خطبہ پڑھا جاتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام محبت پیار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ، جبریل کہتا ہے آگے گیا تو پر سڑ جائیں گے، تو لیکن حضور علیہ السلام پھر آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اعزاز۔ پھر جیسا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے خواہش کا اظہار کیا ہمیں بھی سعادت دی جائے، ہم آپ کے پیچھے مقتدی بنیں، انہیں بھی جو بیت معمور کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں انہیں بھی امامت کروائی۔ یہ آپ کی نورانیت کی معراج تھی، پہلے بشریت کی معراج تھی۔ پھر اس سے آگے جو دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنیٰ، اس میں پھر عبدالحق مقدس دہلوی اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ گویا کہ حقیقت محمدیہ کی معراج تھی، کیونکہ نوروں کے امام جو ہیں وہ تو جبریل امین ہیں، وہ پیچھے ہیں اور حضور آگے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو حقیقت محمدیہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ قرب کی منزلیں پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو، تو جیسے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا عاجزی لے کے آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں، میں اپنی زبانی عبادتیں بدنی مالی سب کچھ تیرے اوپر قربان، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو پھر آگے دعا ملا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور کو امت جب یاد آئی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل امین تک پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ جو نماز کے اندر یہ ابتدائی گفتگو ہے، یہ محب اور محبوب کے محبت کے کلام ہیں، تو آپ کو اعزازات ملے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام بخشا، ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات جو ہے اس کا منظر دکھایا، اور اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ مجھے اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے اس قرب کے درجوں میں گئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دوئی کا لفظ کہنا بھی یعنی گویا کہ آپ اللہ کی محبتوں چاہتوں ہر شے میں اپنے آپ کو آپ نے جس طرح اللہ نے ان کو مستفید کیا، گم کیا، اور پھر وہاں سے جو ہے نماز کا تحفہ ملا۔ کہا امت کو کیا معراج ہوگی؟ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، بھئی مومنوں کی معراج پھر ان کی نماز کے اندر ہے، قرب ہے اللہ کا، سجدے کی حالت میں، رکوع میں، قیام میں۔ پھر شفاعت کبریٰ کا اعزاز ملا کہ آپ کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے، اور آپ کی وہ شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ فشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں گے ہم اس کو قبول فرما لیں گے۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، قرآن نے بھی کہا کہ ہم آپ کو وہ اعزاز دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیسے راضی ہوں گے؟ حضور فرمایا جب تک میرا ایک ایک گناہ گار امتی اللہ کی رحمت سے بہرہ یاب نہیں ہو جاتا، بخشا نہیں جاتا، میں عرض کرتا رہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آتی جا رہی ہیں، تو مزید دل کر رہا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور مزید سوالات بھی جو ہیں وہ بھی ابھرتے جا رہے ہیں میرے دل میں اور دماغ میں بھی۔ فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ
تحفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا ہی تھا، ان کو بھی تحفے ملے، وہ اپنی امت کے لیے بھی تحفے لے کے آئے، اعزازات بھی حاصل ہوئے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہماری جتنی بھی امت مسلمہ ہے، اس کے لیے کس طریقے سے اس واقعے میں رہنمائی ہے، کیا تعلیمات اور کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس سے؟ دیکھیے، اس میں جو ایک بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے القابات دیے. بے شک. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ 99 جو نام آپ کے قرآن میں لکھے ہوتے ہیں اللہ کریم کے بھی، تو وہ سارے اعزازات، ان میں ایک اعزاز ہے شاہد ہونے کا، گواہی کا، کہ اپنی امت کے لیے آپ گواہ ہیں. اب امت کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. اب حضور گواہ ہیں اس گیو اینڈ ٹیک پہ، اس بیع و شرع پہ مومنوں نے جان اور مال اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ نے جنت ان کو نتیجے میں دے دی. اب گواہی حضور کیا تو آپ نے صحابہ کو دیکھا، ان کے اثار کو دیکھا، وفاؤں کو دیکھا، وصیتیں جو انہوں نے سہی وہ بھی دیکھی. سیدہ خدیجہ کا اثار دیکھا، سیدہ سمیہ کی ان کی شہادت دیکھی، باقی آپ کے جتنے مخلصین ہیں. تو اب چاہیے تھا کہ ان کو جو ملنا ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی تو دیکھے نعمت. تو اللہ نے پھر وہ جنت کا مشاہدہ کرایا. اور وہ شرارتی لوگ جنہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید، بختری، ابو جہل وغیرہ، وہ جو مختلف مشکلات کھڑی کرتے تھے، ان کو وعید سنائی کہ تمہارے لیے برا عذاب ہے. تو چاہیے تھا پتہ چلے وہ کیسا عذاب ہے. وہ دوزخ کا بھی منظر دکھایا گیا کہ وہ کس طرح جہنم کے آگ کے اندر وہ اپنے ان برے انجام کو پہنچ رہے ہیں. تو تمثیلی طور پہ بھی سارا کچھ آگاہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریکٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے. باقی جو آج کل یہ بات کہی جاتی ہے، اب تو سائنس، یہ کمپیوٹر نے یہ جو کنسیپچول لیول جو ہے، جس طرح وہ کمپیوٹر کا ڈیٹا جاتا ہے آتا ہے، نینو سیکنڈ میں کتنی ہی لائبریریاں، کتنی ہی تعلیمات وہ فوراً شفٹ ہوتی جاتی رہتی ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے بڑے جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود صاحب، جو ہمارے DGI جو ہیں، یہ احمد شریف صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ کیونکہ اٹامک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ان کی سروسز ہیں. انہوں نے معراج النبی کو کہا یہ معراج انسانیت ہے، اور فزکس کی مدد سے ساری جدید ترین سائنس کو سامنے رکھ کے انہوں نے 7 ایسے رولز اور اصول بیان کیے کہ اس وقت بھی یہ ممکن ہے. انسان سارے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہا ہے، تو وہ رب جس کی شان ہی سبحان ہے، سبحان اللہ جی، وہ اللہ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے. تو وہ کیوں نہیں ان شفٹوں سے گزار کے اپنے نبی کو معراج کی سعادت عطا کر سکتا. اس نے کی. وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم وہاں تک لے گئے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس بھی آئیں گے، سب کا ایمان ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. پھر حضور اب قیامت تک کے لیے نبی تھا. اب سائنس نے ترقی کرنی تھی، لوگوں نے جہازوں کے اوپر سفر کرنے تھے، بلکہ مریخ تک جانا تھا، چاند تک جانا تھا. اللہ چاہتے تھے کوئی بیوقوف یا کم ظرف یہ نہ کہے کہ مسلمانوں تمہارا نبی تو مکے مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، ہم تو چاند پہ سیرے کر رہے ہیں. اللہ کریم نے حضور کو جتنی سائنس ممکن حد تک ترقی کر سکتی تھی، جہاں آج بھی سائنس کی انتہا ہوگی، وہاں میرے نبی کے رتبے اور مقام کی ابتدا ہوگی. نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے. وہ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. باطل کے سامنے نہ کبھی سر جھکاؤں گا، میری نظر میں اسوہ ابن بطول ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا. یہ سائنٹیفکلی بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی بک پڑھیں، وہ اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے معراج النبی جو ہے وہ سائنسی اصولوں کو ایک ایک کو سامنے رکھ کے ان سب مراحل سے گزارا کہ یہ ممکن ہے آج کے دور میں. تو اللہ کریم تو
اللہ کل شیء قدیر ہے. تو ہمیں اس میں وہ برکتیں لینی چاہیے جو ایک بندہ مومن کے لیے بلکہ معراج انسانیت کے پہلو سے. بہت خوب. علامہ صاحب آپ میرے آخری سوال کو بیچ میں ہی کمپوز کر کے آپ نے مجھے بڑا بہترین اس کا جواب دیا, اور آخری سوال بھی میرا یہی تھا کہ موجودہ دور میں کس طرح کے اعتراضات پائے جاتے ہیں اس واقعے کو لے کے, لیکن آپ نے جس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا میرا نہیں خیال کہ اب اس سوال کی ضرورت رہی ہے. صرف آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا میسج اس واقعے کے حوالے سے بھی اور شب معراج کی پورے واقعے کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے تمام تر دیکھنے والوں کو؟ میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں وہ غیر ضروری سوال و جواب میں پھنس جاتے ہیں. حالانکہ وذکرہم بایام اللہ, اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اے نبی ان امتیوں کو میرے جو دن ہیں وہ یاد کراؤ. دن سارے اللہ کے, لیکن کچھ خاص دن ہیں, خاص راتیں ہیں, جس طرح شب برات ہیں, جس طرح جو شب جو ہے وہ عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, 9 ذی الحج کا دن ہے, پھر نزول قرآن لیلۃ القدر ہے. تو ان موقعوں پہ اللہ کا خاص فضل و کرم نازل ہوا. صحابہ نے عرض کیا حضور کیا یہ صرف ایک بار ہے؟ فرمایا نہیں, ہر سال جب یہ مبارک گھڑیاں لوٹ کے آتی ہیں, جب جمعے کا دن لوٹ کے آتا ہے, جب یہ لیلۃ القدر لوٹ کے آتی ہے, جب یہ عید الفطر الاضحیٰ کے مواقع لوٹ کے آتے ہیں, جتنی برکتیں پہلی دفعہ نازل ہوئیں یہ قیامت تک جب تک یہ سلسلہ قائم ہے یہ نازل ہوتی رہیں گی. تو جب اللہ نے حضور کو اس رات اتنا اعزاز دیا, ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے, ہمیں بھی اللہ سے وہ برکتیں مانگنی چاہیے. اللہ جو ہمارا نبی ہمارے لیے نعمتیں لے کے آیا, ہمیں اس کا مصداق بنائیں, ہمیں اس کا مستحق بنائیں, اور ہمیں بھی اس راہ پہ چلتے ہوئے جو الصلاۃ و معراج المومنین کا جو ذکر ہے, تو ہمیں بھی وہ معراج النبی کے اس سفر کی جتنی حسنات و برکات ہیں سمیٹنے کی توفیق عطا کی جائے. امت کے لیے دعائیں کریں, ملک و قوم کے لیے کریں, بلکہ آپ کی ساری ٹیم کے لیے بھی دعائیں ہیں, ایڈیٹر صاحب کے لیے بھی, آپ کے لیے. اللہ وہ ساری برکتیں جو حضور کو معراج النبی میں عطا کی, اور جتنی دعائیں انہوں نے امت کے لیے آپ نے اللہ سے مانگی, اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب دعاؤں کا مصداق بنائے اور ہمیں بھی اس سے بہرہ یاب فرمائے. آمین. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور آپ کی ایک بات سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ رحمتوں کی برکتوں کی رات ہے, تو اپنے لیے بھی دعائیں کریں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا خاص ہے, جتنی وہ رات کا جو سفر تھا وہ جتنا خاص تھا اتنا ہی خاص یہ آج کا ایک ایک لمحہ ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے بھی, میری ٹیم کو بھی, اور ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ پاکستان کو بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.